چند بنیادی چیزیں اس ملک کی اشرافیہ لوگوں کے لیے انشور کر دے تو یہ فورتھ موسٹ انٹیلیجنٹ جو لوگ ہیں یہ شاید تیسرے نمبر پہ آ جائیں، دوسرے پہ آ جائیں، میں کہتا ہوں چوتھے پہ بھی رہیں تو دے کین ڈو ونڈرز. اچھا، تیسری بات بڑی مجھے میرا دل خوش بھی ہوا، دل دکھا بھی بہت، کہ اے اور او لیول کے کیمبرج ایگزامز میں پاکستانی طلباء نے ٹاپ کیا اور ریکارڈ. میں سوچتا ہوں اگر ہمارے سارے بچے اس ریس میں آ جائیں. اس وقت ہو کیا رہا ہے، بچوں کی بہت بڑی جو آبادی ہے اس کو اسکول ہی نصیب نہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو اسکول جاتے ہیں لیکن وہ نہ جانے کے برابر ہے. کوالٹی ایجوکیشن کا قطعاً کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہم اس بدنصیب کسان کی طرح ہیں جس کے پاس بالفرض 100 مربع زمین ہے اور وہ کاشت کرتا ہے صرف 1 مربع. ہمارے بچوں کی جتنی تعداد جس کو ایجوکیشن سرے سے ہی نصیب نہیں یا کوالٹی ایجوکیشن نہیں، وہ تو گیم میں ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں بنیادی طور پہ وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. قوم میں کوئی کسر نہیں ہے. وہ کہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی درست ہے، بیج درست ہے، اس کی سمت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھ بھال کے زرخیز زمین بھی اگر آپ کاشت کرنا بند کر دو گے وہ بنجر ہو جائے گی. بہت دیر تک کاشت نہیں کرو گے بنجر قدیم کہلائے گی. اچھا، پاکستان نے ایک ایسا ملک جو مالی حالات ہیں کب سے ہی ہمارے دگرگوئی ہیں. اچھا، پوری دنیا کی مخالفت اور نامساعد ترین حالات میں پاکستانیوں نے نیوکلیئر پاور بنے، خوبصورت ترین طاقتور ترین افواج میں سے ایک، چھٹی غالباً بڑی اور پروفیشنل ایکسلنٹ قسم کی ایئر فورس، میزائل ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ کن حالات میں حاصل کیا اس ملک نے؟ اچھا، سرجیکل انسٹرومنٹس اگر کوئی توجہ دینے والا ہو اس ملک میں تو یہ دنیا کے ٹاپ 2-3 ملکوں میں آ سکتا ہے. اچھا، فٹ بال پہلے ہی 50% جو ہے پاکستان میں بنتا ہے. ٹورزم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو بے تحاشا کرم کیا ہے، لیکن اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ 72 سال سے تقریباً 72 سال سے عوام الناس کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کر رہی ہے. جن میں اتنا پوٹینشیل موجود ہو جس قوم میں، چند چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں گلف نیوز سے لے کے، تو اگر کوئی تربیت کرنے والا ہو، ٹرین کرنے والا ہو، گروم کرنے والا ہو، پراپر انوائرمنٹ ہو، تو شیر، گھوڑے، بندر، زیبرے کبھی سرکس میں دیکھیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس طرح پرفارم کرتے ہیں. تو جس قوم میں اتنا پوٹینشیل ہو اگر ان سے کوئی نہ لے سکے تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس میں دکھ بھی بڑا ہے، سکھ بھی بڑا ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے. آخر میں مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی شاعری، کیونکہ میں اب اتنی سنجیدگی سے شاعری تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال تو وہ کہا گیا ہے تو میں آپ کو ایک قطع سنا دیتا ہوں. زندگی جلتا ہوا سگریٹ ہے، زندگی جلتا ہوا سگریٹ ہے، زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہے، قبر میں چونک گیا ہے کوئی، وہ یہاں کیسے چلا آیا ہے. تھینک یو.